الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہر حال میں مرضی انہی کی پوری ہوتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، جبکہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا کشتی پہ سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا چکے، چھری تیز کر چکے، چھری چلاتے ہیں کہ ذبح کریں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت۔ ایک موقع پہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں اب شہد نہیں استعمال کروں گا، مہک آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیا، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ۔ تو یہ بات طے شدہ ہے، ہر حال میں مرضی اس کبریا کی پوری ہوتی ہے۔ یہ کائنات اس کی ملک ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم ہر آن یہاں چلتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے زمین اور آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد حکم فرمایا، ائتیا طوعا او کرہا، آؤ خوشی سے یا مجبور ہو کے، جیسے کسی کی پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچے نا کوئی۔ قالتا اتینا طائعین، جواب ملا حاضر فرما بردار۔ تو اللہ رب العزت کا حکم اس پوری کائنات کے اندر چلتا ہے۔ حکم خدا ہے۔ مومن کے دل میں اس کی عظمت ہونی چاہیے۔ مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، جو سرنڈر کر دے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے کہ آج کے بعد میری مرضی ختم، میرے مالک کی مرضی پر میرا عمل ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اس کو مانو۔ ابتدا میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، مگر غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے۔ سننا اور مان لینا، یہ صفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس پر جتنا غور کریں گے اتنا یہ بات کھلتی جائے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سنتے ہیں نہیں مانتے؟ حکم خدا ہے کہ غیر محرم سے آنکھ بچاؤ، کتنوں کی نگاہیں بچتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ سنا مگر مانا نہیں۔ بزرگوں نے سننے کی 4 درجات بتائے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سنے اور اس کو سمجھے، جب سن بھی لیا سمجھ بھی لیا تو مان لے گا۔
یہ مومنین کی صفت ہوتی ہے، سننا، سمجھنا اور اس کو مان لینا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ ایک اور درجہ ہے سننا، سمجھنا، عمل میں کوتاہی کرنا، یہ فاسقین کا درجہ ہے۔ ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، نفس کی خرابی کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا۔ تو پہلا اونچا درجہ تھا مومنین کا، اور یہ درجہ ہوا فاسقین کا۔ اس سے ایک اور نیچے کا درجہ ہے کہ سننا سمجھنا نہیں، یہ منافقین کا درجہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نہ سننا اور نہ سمجھنا، یہ کافرین کا درجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اچھا سننے کی صفت ہونا ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بات سنتے ہیں اور اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں نہیں سنتے۔ اور ایمان والے چونکہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، تو ان کو یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تم تو سنتے ہو نا، سمجھتے بھی ہو، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم بات کو مانو۔ اس لیے جو آدمی شریعت کی باتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل نہیں کر پاتا، مومن ہے مگر فاسق ہے۔ ایمان سلامت ہے، اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، مگر جو نیکی کرنے کی جزا تھی، اجر تھا، اس سے یہ محروم ہے۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض میں سستی کرتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص فرائض میں سستی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حمایت اور اس کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوں اللہ اس کو رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، اور جس شخص سے اس کے شیخ یا استاد راضی ہوں اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات کو سننا، سمجھنا اور ماننا، اصل بات آ کے ختم ہوتی ہے ماننے پر، کہ مانتے کتنا ہے، عمل کتنا کرتے ہیں۔ اس لیے عظمت خدا کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج اس عظمت خدا کی وہ کیفیت نہیں دل میں جو ہونی چاہیے تھی، تبھی تو حکم خدا کو توڑنے پر احساس جو ہی نہیں رینگتی، محسوس بھی نہیں ہوتا ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے اس کا بار بار تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو بار بار کانوں کے ذریعے دل تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ حکم خدا ہے، اگر ہم اس کو توڑیں گے تو اس کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس کو نہیں توڑنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں، خاوند گھر میں کسی بھی کوئی بات پر کہتا ہے کہ دیکھو میرا گھر ہے، میری مرضی چلے گی، اور بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جاؤ ماں کے گھر، نکلو یہاں سے۔ بیٹے کو کہہ دیتا ہے باپ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، تم بات نہیں مانو گے، نکلو اس گھر سے۔ تو ہم لوگ جو محتاج ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تھوڑا سا اختیار ہمارے پاس ہے، اس اختیار کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، پیدا کرنے والے، نعمتیں دے کر انسان کو زندگی دینے والے۔ اگر کوئی بندہ اس کے حکم کے سامنے آنکھ اٹھائے، اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا؟ سوچیں، ایک بھنگی بادشاہ کے سامنے آنکھ دکھائے تو بھنگی کا کیا حشر ہوگا؟ جو بھنگی کی نسبت بادشاہ کے ساتھ ہے، ہماری وہ نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اس سے بھی بلند ہے، ہم تو بندے ہیں، عاجز ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے حکم کو عظیم سمجھیں، سنیں اور سر جھکائیں۔
ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے، اور اگر کہیں کوتاہی ہوئی اپنے کو قصوروار ہے۔ مرضی مولا از ہم اولا، اللہ کی مرضی ہر ایک چیز پر فائق ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا شاہ دولا، دیہات میں رہتے تھے، تو قریب میں دریا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آ گیا تو بند بندھا ہوا تھا، لیکن سیلاب کا پانی زیادہ تھا اور ڈر تھا کہ بند ٹوٹ گیا تو بستی کے سارے لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے نقصان کا شکار ہوں گے۔ پوری بستی والے بڑے پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ کسی نے آ کے شاہ دولہ کو کہا کہ دیکھو وہ سیلاب آنے والا ہے، کہیں بستی گر نہ جائے ساری، ذرا دعا کرو۔ انہوں نے بیلچہ اٹھایا، کدال اٹھایا اور بند پہ تشریف لے گئے اور جا کے بند کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، کہ اگر میرا مولا اس کو توڑنا چاہتا ہے تو میں توڑ رہا۔ یہ ان کے تسلیم بھرے الفاظ اللہ کو ایسے قبول ہوئے کہ سیلاب اسی وقت نیچے اتر گیا۔ تو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے، اسی کا نام بندگی ہے۔ سر جھکا دے کہ میرے مولا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود اور ایاز کے عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا، غزنہ کا رہنے والا، اور ایک دیہاتی نوجوان اس کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کو پسند آ گیا، تو بادشاہ اسے اپنی خدمت میں رکھتا تھا، اس سے مشورے کرتا تھا۔ جو اس وقت رؤوسائے شہر تھے ان کو یہ بات بری لگتی تھی، نہ اس کی شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی سیولائزڈ بندہ ہے، سوفسٹیکیشن نہیں، پتہ نہیں بادشاہ کو کیا پسند بات اس کی۔ تو وہ اندر اندر بڑے جیلس ہوتے تھے، چنانچہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم بادشاہ سے یہ بات کریں۔ لو ایک دن انہوں نے بات کر دی کہ بادشاہ سلامت، آخر کیا چیز ہے جو آپ اس پر اتنے فدا، جو محبت کی نظر اٹھ پہ اٹھتی ہے وہ ہم پہ نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک پھل کا انتظام کیا جو انتہائی کڑوا تھا، کاشیں بنوا لی، اور وہ جو معترضین تھے نا ان سب کو ایک ایک کاش دی۔ جس نے منہ سے لگائی اس نے تھو تھو، بہت کڑوی، بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوا۔ بادشاہ نے ایاز کو دیکھا، وہ اس پھل کو مزے سے کھا رہا ہے، کوئی ناگواری کے آثار نہیں، کوئی چہرے کے اوپر غلط تعصب محسوس نہیں ہو رہا، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ کھاتا جا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کڑوا نہیں؟ بادشاہ سلامت کڑوا تو ہے، تو آپ مزے سے کھا رہے ہیں؟ جی بادشاہ سلامت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس ہاتھ سے میں آج تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو اس کو خوشی سے کیوں نہ کھاؤں۔ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ صفت ہے اس کے اندر قدردانی ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں آج تک میٹھی چیزیں ملتی رہیں اور میں کھاتا رہا، آج اگر کڑوی بھی مل گئی تو اعتراض کی کیا ضرورت ہے۔ جس پروردگار کی طرف سے ہمیں زندگی بھر خوشیاں ملی رہتی ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی تو بھائی بے صبری کی کیا ضرورت ہے۔ کاش کہ اس ان پڑھ نوجوان والی صفت ہمارے اندر بھی آ جاتی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایاز کی شکایت کی، کہنے لگا بادشاہ سلامت ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اور اب تو ثابت ہو گیا، پروف ہے ہمارے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ایک کلوزٹ ہے اس نے بنائی ہوئی، اس کو یہ تالا لگا کے رکھتا ہے، روزانہ اس کو کھول کے دیکھتا ہے، کسی دوسرے بندے کو چابی نہیں دیتا، خود کھولتا ہے تو اس وقت اکیلا ہوتا ہے۔ تو ہمارا پکا گمان یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کچھ چرایا ہے اور وہ ہیرے موتی اس کلازٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ کیا ایسی کوئی تمہاری الماری ہے؟ جی ہے۔
چابی جی لاؤ. وہیں کھڑے کھڑے بادشاہ نے اسے چابی لی اور معترضین کو کہا کہ جاؤ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ. اب اعتراض کرنے والے بڑے خوش، آج اس کا پول کھلے گا، ڈھول کا پول کھلے گا. اس نے اندر جو خزانہ جمع کیا ہے نا بادشاہ کو آج پتہ چلے گا. لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی وہاں سے 2 چیزیں لے کے آیا، ایک بوسیدہ سا لباس اور ایک پرانے سے جوتے. بادشاہ نے کہا کہ اس الماری میں اور کچھ نہیں؟ انہوں نے اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں. بادشاہ نے کہا ایاز تم نے یہ رکھا ہوا ہے؟ جی بادشاہ سلامت، میں نے الماری میں یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. روز دیکھتے ہو؟ جی روز دیکھتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہ بادشاہ سلامت جب میں پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ میرا لباس تھا، یہ میرا جوتا تھا. آپ نے مجھے اپنے قریب کر لیا، میں نے اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ان چیزوں کو سلامت رکھا ہوا ہے. روز دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں ایاز دھوکے میں نہ پڑنا، تیری اوقات یہ تھی، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ بادشاہ کی تیرے اوپر عنایت ہے. کاش کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں. کیا ہم اس دنیا میں سب کچھ لے کے آئے تھے؟ آئے تھے تو کچھ نہیں تھا. بدن پہ کپڑے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، عقل پوری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. جو دیا میرے پروردگار نے دیا. جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہم اس پروردگار کا حکم سن کے اس کو توڑتے ہیں اور احساس ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن بادشاہ سلامت انہوں نے سوچا کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ایاز پر، تو میں ذرا امتحان لیتا ہوں ان کی عقل سمجھ کا. چنانچہ اس نے خزانے سے ایک ہیرا موتی منگایا، بڑا سارا ہیرا، اور ایک ہتھوڑا بھی منگوایا، اور سب کو کہا کہ دیکھو بھئی آج میں آپ سب لوگوں کی ذہانت کا امتحان لوں گا. ڈکلیئر کر دیا. ہر بندہ بڑا محتاط. بادشاہ نے وہ ہیرا نکالا اور پہلے کو دیا، اس کو کہا کہ بھئی اس کو توڑو. اس نے کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا توڑیں گے تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا. اس نے لے لیا، دوسرے کو دیا. دوسرے نے بھی یہی کہا بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا. بادشاہ نے مسکراتے ہوئے لے لیا، تیسرے کو دے دیا. سب یہی جواب دیتے رہے اور کسی نے ہیرے کو نہیں توڑا. جب بادشاہ نے ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا نا کہ ہیرا توڑو، ایاز نے زمین پہ رکھا، ایک ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے کر دیے. سارے لوگ حیران. جاہل، کم عقل، بے سمجھ انسان اتنا بڑا نقصان کر دیا. اب اس کو بادشاہ کی ڈانٹ پڑے گی. بادشاہ خاموش تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم نے ہیرا توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت میرے سامنے 2 باتیں تھیں. آپ نے فرمایا کہ ہیرے کو توڑو. اب یا تو میں ہیرے کو توڑتا ورنہ پھر میں آپ کے حکم کو توڑتا. میری نظر میں آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا، اس لیے میں نے ہیرے کو توڑ دیا، آپ کے حکم کو میں نے نہیں توڑا. کاش اس خادم اور غلام کے دل میں جو بادشاہ کے حکم کا احترام تھا وہ ہمارے اندر آ جائے. پھر ہماری آنکھیں نہیں بھٹکیں گی، پھر ادھر ادھر نیلا پیلا کچھ نہیں دیکھیں گی. احساس ہوگا دل میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اس لیے حکم خدا کی عظمت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت بڑے عظیم ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ انسان جتنا سوچ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں. اور اگر سوچے کہ اس سے بھی بڑے ہیں تو جہاں سوچ پہنچے گی اللہ اس سے بھی بڑے ہیں. اتنا بڑا پروردگار. عظمت اسی کو سجتی ہے، کبریائی اسی کو سجتی ہے. فرمایا الکبریا اور ردائی، بڑائی اور عظمت تو میری چادر ہے. اس پروردگار کا حکم ہم جیسا محتاج بندہ توڑے اور ہم احساس بھی نہ کریں کہ ہم نے کچھ کیا بھی یا نہیں کیا. اس لیے یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں وبال پہنچ کے رہتا. جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں اس کا وبال پہنچ کے رہتا.
قرآن کریم میں جو یہ کئی قوموں کے تذکرے اور قصے بیان کیے گئے، کوئی سٹوری سنانے کا مقصد نہیں تھا، سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ آئے، کیا نعمتیں ہم نے عطا کی، اور ان نعمتوں میں کیا مزے کی زندگی وہ گزارتے رہے، اور بالآخر وہ اپنی اوقات بھول گئے، انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا، اور پھر دیکھو کہ ہم نے ان کا حشر کیا کیا۔ ہماری جو خاموش لاٹھی تھی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، ہمارے جو عذاب کا کوڑا تھا اس نے ان کا کیا حشر کیا۔ فرعون بے اون، اس کو دیکھیے، بڑا مان تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھا کتنا مان ہے اس کے دل میں، اور جن دریاؤں کو اسی نے تذکرہ کیا اسی دریا میں اللہ نے غرق کر کے دکھایا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کے پاس مال تھا، اتنا مال کہ لوگ دیتے تھے، حسرت کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے، اپنے وقت کا بلینر تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، خزانہ، اس کا محل، سارا کچھ اللہ نے بالآخر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور کتنی قومیں آئیں، قوم عاد آئی، بڑے لمبے قد تھے، بڑا ان کو مان تھا، من اشد منا قوہ، اور واقعی تھے بھی ایسے۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم شہروں میں نہیں پیدا ہوئی، اتنے لہیم و شہیم، موٹے تھے، طاقت میں ناز تھا۔ پھر جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا بھیجی۔ مومن کے لیے وہ ہوا ایسی کہ بہت خوشگوار، مزے کی ہوا، اور کافر کے لیے اتنی تیز کہ ان کو پٹک کے زمین پہ مارتی تھی، ان کی لاشیں زمین پہ ایسے بکھریں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے، پٹک پٹک کے مار دیا ان کو۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ ایک قوم آئی لوط علیہ السلام کی، انہوں نے خلاف فطرت کام شروع کر دیا، اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، سمجھ سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کا حصہ تھا، ہم نے اس کو نیچے کا حصہ بنا دیا۔ ایک فرشتہ آیا، زمین کے اس ٹکڑے کو اکھاڑا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اس کو زمین پہ گرا دیا۔ قوم یہود نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں، تو ہم دریا سے اکٹھی کر لیتے ہیں، اگلے دن پکڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، میرے حکم کو مسخ کرتے ہو، میں تمہارے چہروں کو مسخ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو حکم خدا ہے، جو بندہ جرأت کرتا ہے توڑنے کی، پھر اس کو اس کا وبال پہنچ کر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شریک بنانے سے مراد کوئی قبر کی پرستش کرتا ہو یا بت کو پوجتا ہو، وہ بھی پرستش ہے، وہ بھی بت ہے، ایک بت ہمارے اندر بھی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ بھی تو شرک ہے، اور اس شرک کے تو ہم بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک طرف حکم خدا، ایک طرف نفس کی چاہت۔ جب حکم خدا کو بھول کر ہم نے نفس کی چاہت کو پورا کر لیا تو ہم نے تو اس بت کی پوجا کر لی، تو ہم کہاں شرک سے بچے؟ یہ شرک خفی تو ہے آج موجود، اور امت میں رہے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس شرک سے امت کے لیے بہت ڈر ہے، اور آج وہی ہے، مرضی اپنی کرتے ہیں، دل چاہے تو خدا کا حکم مان لیا، دل چاہے تو اپنی من مانی کر لی۔ یہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا حکم پورا کر کے دکھائے، سب نفس کی چاہتیں چھوڑ دے، کوئی بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے ہٹا دے۔
اس لیے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ تمام محبتیں جائز ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں رب کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، مومن ان پہ قدم رکھ کے آگے گزر جاؤ، منزل تمہاری کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ رب العزت پہلے والی کچھ بستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ انداز تخاطب دیکھو کیا شاہانہ خطاب، اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ جہاں حکم خدا ٹوٹے گا وبال پہنچ کر رہے گا۔ یہ یقین دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، مکانات چھتیں نیچے گرا دی، بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، ان کے وہ کنویں رونق ہوتی تھی، لوگ آتے تھے نہاتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، آج اس میں ڈول ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کے چونے مٹی کے وہ محل آج ویران پڑے ہوئے۔ تو یہ اس کائنات میں بہت تجربے ہو چکے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اللہ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق سیکھنا ہے۔ ایک قوم گزری، قوم سبا، یمن کے علاقے میں تھی، بڑے باغات تھے، ان کے ہاں ایک بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، اس میں یہ پانی کو اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر راستے کے دونوں طرف کے جو باغات تھے ان کو پانی دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ اتنے بڑے باغات تھے کہ سر پہ ٹوکری لے کے کوئی بندہ باغ میں جاتا تو اس سے پہلے کہ باغ ختم ہو گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھرتی تھی۔ ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا باغ۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں کیلے کا باغ دیکھا، ماشاءاللہ 40 میل لمبا، گاڑی بھاگ رہی ہے، باغ ختم نہیں ہو رہا، مستقل کیلے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ، میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آج ایک بات دل میں واقعی اچھی طرح کھل گئی کہ قوم سبا کے باغات کیسے ہوا کرتے تھے، ایسے باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کے مساکن میں بڑی نشانی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، دائیں بھی باغ راستے کے اور بائیں بھی باغ۔ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرف سے ان کے اوپر چین، سکون، اطمینان، مگر اللہ کی ان نعمتوں میں غافل بن گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے ہمارے حکموں سے اعراض کیا، ہم نے پانی کا طوفان بھیج دیا، ایسا پانی کا طوفان کہ ان کی بستی بھی تباہ ہو گئی، باغ بھی تباہ ہو گئے، جہاں تک پانی گیا پھلوں والے درخت نہیں ہوتے تھے، سب نکل گیا ہاتھوں سے، ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بستی کی بات آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کا ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بستی تھی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا. دو لفظ استعمال کیے. اطمینان یعنی اندر کا کوئی غم نہیں تھا، اور امن باہر کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا، نہ اندر کی سازش نہ دشمن کا ڈر. تو خوف بھی نہیں تھا، پریشانی بھی نہیں تھی. فرماتے ہیں یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کو رزق کی بہتات، پھلوں کے میووں کے درخت تھے اور ان کو پھل ملتے تھے اور خوب خوش زندگی گزار رہے تھے. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، ناقدری کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ اکبر. جیسے لباس بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی خوف اور بھوک ننگ ان کا لباس بن گئی، ہٹتی نہیں تھی ان سے. یہود بے بہبود نے اللہ رب العزت کے حکم کا مذاق بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون. دیکھا کیا شاہانہ خطاب ہے. ان کی اس بغاوت کا ہم نے پھر یہ بدلہ دیا اور ہم اپنی بات کرنے میں سچے ہیں. بات پوری کر کے دکھا دیتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے. ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو میرے باتوں کی پیروی کرے گا، سنت کی پیروی کرے گا، حکم کی پیروی کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عزت اور وقار کو بنایا ہے. وجعل الذلۃ والصغار لمن خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور چھوٹا پن عطا فرمائے. اب ایک طے شدہ بات ہے، جو شریعت کے خلاف چلے گا ذلت ملے گی، پریشانیاں ملیں گی. جو شریعت کے اوپر چلے گا عزت ملے گی. عزت والوقار، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا احترام پیدا فرمائیں گے. آپ دیکھیں ابو جہل کو ذلت ملی، ابو لہب کو ذلت ملی، ولید پلید کو ذلت ملی، جس کو اپنے بیٹوں پہ بڑا ناز تھا. اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو بڑا وحید الزمان سمجھتا ہے. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. دیکھا کیا مان تھا اس کو، بیٹوں کا، مال کا، بڑا اپنے وقت کا وہ سردار تھا، اللہ نے ذلیل کر دیا. تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کی ذلت ملی، اور عزت ملی تو کس کو؟ حبشہ سے اٹھ کے آئے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، رنگ کالا ہے، کہنے کو غلام ہیں، اللہ نے ان پر عزتوں کے تاج ان کے سر پر رکھ دی. اس لیے انسان حکم خدا کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرے. قرآن مجید میں 3 اشارے کیے گئے ہیں حکم کو توڑنے کے. تفصیل میں تو یہ عاجز نہیں جائے گا، اشارہ کر دے گا، علماء طلباء آرام سے سمجھ لیں گے. ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم میں زیادتی کر دینا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہاری اپنی، اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا. کئی مرتبہ انسان مکر کرتا ہے، حکم کو آگے پیچھے کرنا. فرماتے ہیں ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، لوٹ کے آئے گا تمہارے اہل خانہ پر. تم غیر کی عورت کی طرف بری نظر اٹھاؤ گے، کوئی نہ کوئی تمہاری عورت کی طرف بری نظر اٹھائے گا. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم اس عہد کو توڑو گے تو فرمایا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ. نقد عہد پہ دیکھو ان کو کیا سزا دی. اس لیے ہمارے اکابر نے کہا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی،
ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. جب انتقام لیتا ہے اللہ اکبر، وہ بہت سخت ہوا کرتا ہے. اس لیے اس دنیا میں حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ رب العزت. اچھا ایک چھوٹی سی بات سنیے. دفتروں میں مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو کوئی افسر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، پھر کوئی ماتحت ہوتا ہے. تو وہاں پر دنیا دار لوگوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، مرفی لا. دفتروں میں لکھ کے لگاتے ہیں، رول نمبر 1، باس از آلویز رائٹ. یہ رول نمبر 1 ہے. باس از آلویز رائٹ. رول نمبر 2، اف باس از رانگ سی رول نمبر 1. دنیا کے دفاتر کے نظام کو چلانے کے لیے باس از آلویز رائٹ. حالانکہ اس بندے کے اندر 70 کمزوریاں، ہزاروں عیب اس کے اندر، لیکن کہتے ہیں جی اس کے بغیر نظم نہیں چلتا. باس از آلویز رائٹ. اس کا مطلب کہ باس کا حکم پورا کرنا ہے. تو اس پروردگار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو چلا رہا ہے، نظام کو قادر مطلق ہے، تو اس پروردگار کا حکم کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. ہم سے تو بکری بہتر ہے. ہم نے دیکھا بکری کوئی چارہ کھا رہی ہوتی ہے، دور سے مالک اس کا اشارہ کرتا ہے، وہ چارہ چھوڑ کے مالک کے پیچھے چلی جاتی ہے. مالک کے اشارے پہ بکری نے کھانا چھوڑ دیا، باپ کے اشارے پہ بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ مریض چربی، چینی، چاول سب چھوڑ دیتا ہے. ہم اپنے خدا کے کہنے پہ گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آئے گا نا. جب اللہ رب العزت روٹھ جاتے ہیں نا، پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی. پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے، وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. ڈرتے رہیں اللہ ہم سے نعمتیں لے نہ لینا، ہم بے قدرے ہیں، ہم نے قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. بہادر شاہ ظفر ایک وقت میں بادشاہ ہے، محل ہیں، پری چہرہ بیویاں ہیں، خدام ہیں، جدھر جاتے ہیں خادمائیں فرشی سلام کرتی ہیں بفرمائید. اور پھر زندگی میں کیا وقت آیا؟ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جیل کے اندر. 11 بیٹوں کے سر کاٹ کے دشمن نے اس کے سامنے رکھے. 11 بیٹوں کے سر اپنی آنکھ سے بندہ دیکھے تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مجبور ہو کے کہہ دیا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیا جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار. بہار کی جگہ خزاں آ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے. اس لیے ہم اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں اچھی طرح کہ ہم نے حکم خدا کو پورا کرنا ہے، جو مرضی ہو، حکم خدا کو نہیں ٹوٹنے دینا. آج کل کا ایک نیا فتنہ ہے. پہلے وقتوں میں تو لوگ اگر کوئی نافرمانی کر بیٹھتے تھے تو تسلیم کر لیتے تھے، ہاں بھائی میں سنت سے محروم ہوں، میری کمزوری ہے. آج کل کا نیا فتنہ لاجک، کٹ حجتی. ایسا کیوں ہے؟ حکم خدا اور بندہ آگے سے پوچھے ایسا کیوں ہے. آج کسی عورت کو کہو کہ پردہ کرو، کیوں نہیں کرتی؟ تو آگے سے جواب مل گا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اور زیادہ کہیں گے تو کہے گی چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں. شریعت کی باتوں میں تعویل جسٹیفائی کرتا ہے. جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
او جی اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ لو، بندہ اور خدا کے حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیوں حرام کیا ہے. کیا پدی کا شوربہ. اپنی اوقات دیکھے بندہ، اور پھر یہ دیکھے کہ شریعت کی باتوں میں ایسے کوشچن. یہ اصل میں انانیت، پیٹ بھرے کی باتیں ہیں ساری. آج چونکہ پیٹ بھرا کھانے کو مل جاتے ہیں نا، تو یہ حجتیں سوجتی ہیں. یہ آج کل کا نیا ایک فتنہ ہے، اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی. اور اس کائنات میں سب سے پہلی کٹ حجتی شیطان نے کی تھی. جب رب کریم نے ارشاد فرمایا ما منعک اللہ تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو بجائے اس کے کہ یوں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لاجک دینے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب کٹ حجتی کی تو حکم خدا کو توڑا نا. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہی جو نکلا. ہزاروں سال کی عبادت کی ہوئی تھی، لکھا ہے کہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ طاؤس الملائکہ بنا ہوا تھا. مگر جب اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کٹ حجتی کی، رب کریم کا فرمان ہوا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے. اور پھر آگے پتہ ہے کیا کہا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی. تو کٹ حجتی سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو جسٹیفائی نہ کریں، تسلیم کر لیں کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. جب پوچھا تو آگے سے کوئی لاجک نہیں، سمپل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تسلیم کر لیا. اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی. تو یہ کہنا کہ غلطی ہوئی معاف کر دیں، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. آج کل یہ الفاظ کہنے بڑے مشکل. کوئی بیٹا ہے جو باپ کو کہے ابو غلطی ہوئی معاف کر دے، کوئی بیوی ہے جو خامند کو کہہ دے غلطی ہوئی جی معاف کر دے. غلطی بھی ہو مانتے نہیں ہیں، لاجک، جسٹیفیکیشن. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. کیا کہ یہ کہنے کی عادت ہو جی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. اعتراف قصور کر لینا، اس پر اللہ رب العزت بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ انبیاء کی سنت ہے. تسلیم فوراً. ذرا بات توجہ سے سنیے گا. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ، ہم تمہارے ماننے والوں کو اور اہل خانہ کو سب کو ہم محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے. سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سیلاب آ گیا. جو ماننے والے تھے وہ بیٹھ گئے. ایک بیٹا تھا جوان العمر، وہ ابھی باہر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، لیکن اپنی اولاد کو اگر نیکی میں سستی کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے. تو اولیاء کے دل پہ کیا ہوتا ہوگا، انبیاء کے دل پہ کیا گزرے گی. اور صرف سستی نہیں، یہاں تو ایمان کا معاملہ تھا. تو سیدنا نوح علیہ السلام جوان بیٹا سامنے ہے، پتہ ہے کہ آج اس سیلاب نے سب کو مار ڈالنا ہے. بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹا بات نہیں مانتا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک لہر اٹھی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. باپ کے سامنے بیٹے کو چوٹ لگے تو دکھ برداشت نہیں ہوتا، بیٹا غرق ہو گیا ایمان کے بغیر، دل پہ کتنا صدمہ ہوگا. اب صدمے میں انسان کیا کرتا ہے؟ رب کو پکارتا ہے نا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ. اب اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
اے پروردگار عالم، بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب اس کا جواب پتہ کیا ملا؟ رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح علیہ السلام، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال برے تھے، ہم نے آپ کے اہل میں سے ہی اس کو نکال دیا۔ اور آگے پتہ کیا بات کی؟ فرمایا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والی باتیں نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر ہیں اور خدا کا وعدہ ہو چکا کہ میں بچاؤں گا، اور اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، آپ کے وعدے سچے۔ اتنی سی بات کرنے پہ دیکھو کیا خطاب ہوا۔ اے نوح علیہ السلام، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، جہالت کی بات ہمارے ساتھ مت کیجیے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوا تو نوح علیہ السلام نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو وعدہ تھا، نہیں، فوراً کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یہ تسلیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، سلام ہے، فتاح ہے، معز ہے، ودود ہے، ولی ہے، عفو ہے، رؤوف ہے اور کریم ہے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ قابض بھی ہے، وہ خافض بھی ہے، نیچے گرا دینے والا، وہ مذل بھی ہے، عزت والوں کو ذلت دے دینے والا، وہ دور بھی ہے، نقصان پہنچا دینے والا، وہ منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون۔ ایک جگہ فرماتے ہیں فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں متاسف کر دیا، ہمارے حکموں کو نہیں مانا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کسی بندے سے انتقام کا ارادہ کر لے، پھر بندے کا کیا بنے گا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھیے انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملہ اس پروردگار عالم کا۔ بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھیے، سیدنا نوح علیہ السلام کے اس خطاب پر غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہچکچاہٹ دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا نظارہ دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے کو چلتا ہوا دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کٹتا دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار دیکھیے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین۔ وہ ایسا پروردگار ہے، اس لیے ہم اگر اپنی کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی اس پروردگار کو راضی کر دیں تو یہ بھی بڑا سستا سودا ہے۔ ہم تو مزے مزے کی زندگیاں گزارتے پھر رہے ہیں، من مانی کی زندگیاں گزارتے پھرتے ہیں، اس پروردگار کے سامنے کسی کا ناز نخرا نہیں چلتا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے میرے پیارے فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ فاستقم کیا معنی ہے اس کا؟ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے تو فاستقم کا ترجمہ بنے گا تکلے کی طرح سیدھے رہو۔ فاستقم کیا معنی؟ تکلے کی طرح سیدھے رہو۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے رہے۔ اللہ اکبر، ان مقدس ہستیوں کو یہ خطاب ہے۔ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے کی جرات کریں؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا۔
پہلی آیت لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہم سب واپس لے لیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو کوئی اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک، ہم اگر آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، پھر کیا ہوتا؟ اذ لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ قرآن کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جن کی وجہ سے آپ نے کائنات کو بنایا ان کو آپ یہ فرماتے ہیں آپ کتنے عظیم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو محبوب خدا ہیں، اللہ رب العزت ان کو خطاب فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ دگنا عذاب دیں گے ہم تو۔ اس آیت پہ غور کرو، صاحبزادی کا سور دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوباؤں کو یہ فرماتے ہیں اگر تم کوئی ایسا حرکت کرو گی ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ یا میرے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ گناہ بھی کرتے ہیں، موج میلے کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک من غضبک، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک دن ایک خوبصورت عورت جا رہی تھی، آنکھ اٹھا کے دیکھی، ایک تھپڑ پڑا اور جس طرف تھپڑ پڑا اس طرف کی بینائی زائل ہو گئی۔ میں اب طواف کر کے دعا مانگ رہا ہوں اللہم انی اعوذ بک من غضبک۔ اگر اللہ تعالیٰ قانون بنا دیتے جو غیر پر آنکھ اٹھائے گا اس کو تھپڑ پڑے گا، اس کی بینائی واپس لے لی جائے گی، ہمارا کیا بنتا؟ ہم تو آج جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کی صفت ستاری کا صدقہ ہے، اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ستاری ہٹ جائے کوئی منہ پہ تھوکنا گوارا نہ کرے۔ واہ میرے مولا، تو نے ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دیے، کوتاہیوں پہ پردے ڈال دیے، تو کتنا عظیم ہے۔ مہلت دے دی، شاید رمضان کا مہینہ آئے گا، آخری عشرہ ہوگا، احساس کریں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند بننا ہے۔ ہمیں چاہیے آج کی اس رات میں اور اس محفل میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا ارادہ کر لیں۔ وہ کسی نے غلام سے پوچھا تھا نام، اس نے کہا جی جو آپ پکاریں وہی میرا نام۔ بھئی کام جو آپ ذمہ لگائیں وہی میرا کام۔ بھئی کھانا کیا کھاؤ گے جو آپ کھلائیں گے، لباس کیا پہنو گے جو آپ پلائیں گے۔ اس نے کہا کیا مطلب، جو غلام جو ہوا۔ اور غلام نے ہمیں بندگی سکھا دی کہ اگر دنیا کا غلام اس طرح سرنڈر کر دیتا ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ۔ بندگی عزت ہے ہمارے لیے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ آج تک جو خطائیں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اے مالک معاف کر دیجئے۔ آئندہ آپ کے حکم کے اوپر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اتنا کریم پروردگار ہے کہ جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا، مشرک ان نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ یا اللہ، اتنے عظیم آپ ہیں، اتنا آپ کا حلم ہے، قربان جائیں آپ کے حلم کے اوپر۔ وہ اتنا حلیم ہے کہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی طرف اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں،
فرماتے ہیں فقولا لہو قولا لینا. دنیا کو کہ بندہ ہوتا کہتا ذرا جاؤ اس بدماش کے پاس، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا، جوتے لگانا. میرے مالک خدائی کا دعویٰ کرنے والے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں فقولا لہو قولا لینا، نرم گفتگو کرنا. میرے مولا اگر خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے آپ گفتگو کرنے والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کریں، تو اے اللہ یہ آپ کے وہ بندے بیٹھے ہیں روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی آپ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ان کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے. رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے، یہ 23 کی رات اے اللہ ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے. میرے مولا ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں ہے، سگے اصحاب کہف سے زیادہ ناپاک نہیں، طور سینا کے پتھر سے زیادہ جامد نہیں، اور چوب حنانہ سے زیادہ ہم بے وقت نہیں. بندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں. آج آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے. اے رب کریم رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. اے میرے مولا آج سر جھکاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آج تک ہم نے جو کٹ حجتیاں کی اللہ معاف کر دیجئے، حساب کے قابل نہیں ہے. زندگی کا ایک دن ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم اس کا حساب دے سکیں. اے مولا بس آپ رحمت فرما دیجئے. اور آج اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے کریم آقا ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے اور ہمیں ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوبیں. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا الله قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، حرام روزی کے اس لقمے کے پیٹ میں جانے سے حفاظت فرما جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، مناجات کی توفیق چھن جاتی ہے، وقت سحر آہ سحرگاہی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما۔ پیارے اللہ، آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے دروازے پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پکڑے بیٹھے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں، ٹوٹی ہوئی کمر لے کر آئے ہیں، بیماریاں لے کر آئے ہیں، کمزوریوں کے ساتھ آئے ہیں، بیماروں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے۔ دور سے آنے والے کا ہر کوئی خیال کر لیتا ہے، مسافر بندے کا ہر کوئی خیال کر لیتا ہے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن آپ بھی تو غفار ہیں، مانا کہ ہم کمزور ہیں لیکن آپ بھی تو قوی ہیں۔ رب کریم، ہم نے دنیا کی ماؤں کو دیکھا، ایک ماں کے اگر 4 بچے ہوں اور گھر کے اندر کوئی مہمان آنے والا ہو، 3 صاف ستھرے ہوں، ایک گندا ہو، ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ماں اس گندے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے۔ پیارے اللہ، جس طرح سے دنیا کی ماں اپنے گندے بچے کا خیال کرتی ہے، یا اللہ اس آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے نہ جانے کتنے اربوں خربوں بندے ہیں، نہ جانے اس میں کتنے پیارے ہیں۔ یا اللہ، ہم جیسے گنہگار بھی ہیں، رب کریم ہم جیسے گندے بھی ہیں، آپ عافیت کے ساتھ ہمیں پاک فرما دیجئے، ہمارا تصفیہ فرما دیجئے، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے قلب کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجئے۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم نے مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن ہندا جتنے تو نہیں۔ یا اللہ، ہم نے مانا کہ ہم گنہگار ہیں لیکن وحشی جتنے تو نہیں۔ پیارے اللہ، ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو ہندا نے کیا تھا، ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو وحشی نے کیا تھا۔ پیارے اللہ، آپ کی رحمت تو یا اللہ ان پہ بھی برسی اور ان کو بھی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا۔ یا اللہ، اپنے فضیل بن ایاز کو ڈاکیوں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کے سردار بنا دیا۔ رب کریم مہربانی فرما دیجئے، رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ایک ایک کو بخش دیجئے جہاں تک یہ صدا پہنچ رہی ہے۔ رب کریم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں جوڑ دیجئے، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں سمیٹ دیجئے۔ یا اللہ، زمانہ ہو چکا گناہوں کی ذلت اور پستی میں پڑے ہوئے، یا اللہ اب طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے، اب طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ پیارے اللہ، اس محفل میں بوڑھے بھی ہیں جن پہ آپ ترس کھاتے ہیں، یا اللہ وہ سفید داڑھی والے بھی ہیں جن کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے۔ رب کریم، وہ جوان بھی ہیں جن کے رگوں میں گرم خون دوڑ رہا ہے، یا اللہ سب کے سب نادم و شرمندہ ہیں۔ پیارے اللہ، اتنی دیر سے آپ کی پیاری پیاری باتیں سن رہے تھے، یا اللہ کہیں آپ کا جلال سننے میں آ رہا تھا اور کہیں آپ کی رحمت سننے میں آ رہی تھی۔ یا اللہ، امیدیں بندھی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، رب کریم نا امید نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے اگر خلے کو بھی بھر دیں پھر بھی تو یہ محدود ہیں، آپ کی رحمت تو لامحدود ہے۔ رب کریم، آپ کی لامحدود رحمتوں کا واسطہ پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، ہم چاہے جتنے اچھے اعمال کریں، یا اللہ وہ آپ کی شان کبھی ہو نہیں سکتے۔ ہم نے اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا، جب ماں روٹی پکانے بیٹھتی ہے، چھوٹی سی بچی ماں سے کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں گی، ماں تھوڑا سا آٹا اس کو دے دیتی ہے، بچی 1000 رنگ کے میل اس میں لگا کر مٹی پہ مسل کر نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر کے اس کو سائز بناتی ہے، گول بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب بن جاتی ہے ماں کے پاس لے کے آتی ہے، امی میں نے روٹی بنا لی۔ ماں اپنی روٹی کو کنارے کر کے توے پہ جگہ بناتی ہے اور چھوٹی سی بچی کی چھوٹی سی روٹی کو سیکتی ہے۔ جب سیک کے تیار ہوتی ہے تو کہتی ہے جاؤ بیٹی اپنے ابو کو دے دو کہ میں نے آپ کو یہ روٹی بنائی ہے۔ جب وہ لے کر اپنے ابو کے پاس آتی ہے، ابو خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ روٹی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن باپ اس روٹی کو دیکھ کر انعام دیتا ہے بچی کو اور پیشانی کو چومتا ہے۔ پیارے اللہ، ہم چاہے جتنے اچھے عمل کریں، یا اللہ اس روٹی سے بڑھ کر نہیں، آپ کی شان کبھی ہو نہیں سکتے، لیکن میرے مالک آپ جو کچھ اس پر دیں گے وہ آپ کا فضل ہوگا،
آپ کا انعام ہوگا. رب کریم مہربانی فرما دیجئے. یا اللہ ہم چاہے جتنے اچھے عمل کریں آپ کے شاہ نشان نہیں ہو سکتے, میرے مالک نہیں ہو سکتے. آپ رحمت فرما دیجئے, اچھے اعمال کی توفیق دے دیجئے, آپ انعام دے دیجئے, بخش دیجئے. یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ زمانہ ہو چکا آپ کو پکارتے پکارتے, جب سے ہوش سنبھالے ہیں یا اللہ تب سے آپ کا نام رٹا ہے. بچپن میں کہیں چوٹ لگی, نیچے گرے, گھٹنا پھوٹا, سر پھوٹا, زخم ہوا, یا اللہ 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 کہہ کے رونے لگے. پیارے اللہ مکتب میں گئے, مدرسے میں گئے, استاد نے سزا دی, چوٹ لگی, اللہ کہہ کے پکارا. بچپن سے لے کے آج تک یا اللہ آپ کا نام زبان پر ورد زبان رہا ہے. رب کریم اس کی لاج رکھ لیجئے. پیارے اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے. یا اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے. نمک حلالی کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, نمک حرامی سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ اعتکاف کی عبادات کو قبول فرما, یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہوئے مسافروں کی لاج رکھ لیجئے. یا اللہ جن لوگوں نے اس کا انتظام کیا یا اللہ ان کی بخششیں فرما. یا اللہ ان کو نواز دیجئے, رحمت فرما دیجئے. وہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے جوان جو رات بھر جاگ کر دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں, یا اللہ ان کی جوانی پہ ترس کھا لیجئے. یا اللہ وہ ماں بہنیں جو دور بیٹھ کر کھانے پکاتی ہیں یا اللہ معتکفین کے لیے بھیجتی ہیں, رب کریم ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما. انہیں اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی دل کی حسرتوں کو پورا فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسی کیسی تمنائیں یا اللہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں. یا اللہ بعض تمنائیں تو ایسی ہیں جن کو آپ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. رب کریم تمام کے دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اس میں نہ جانے کیسے کیسے علماء, نہ جانے کیسے کیسے صلحاء بیٹھے ہیں. یا اللہ راتوں کو جاگنے والے, یا اللہ گرم گرم آنسو بہانے والے اور سرد سرد آہیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے, اللہ اسی کے طفیل ہم تمام کی مغفرت فرما. اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما, ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ نہ جانے کتنے لوگ آنا چاہتے تھے آ نہ سکے, حسرت رہ گئی. یا اللہ جو آئے ہیں پیارے اللہ ان کی نہ جانے کتنی مرادیں ہیں, عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے. اللہ مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے, دعوت و تبلیغ کے کام کی پوری پوری حفاظت فرما. اقامت دین کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے. رب کریم تینوں حرم پاک کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ انصاف سے بدل دیجیے. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت آج چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جس طرح سے یتیم بچہ کسی چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا اس کی منزل کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے, کبھی آگے دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے. یا اللہ جس امت کا حال ہے رب کریم عافیت کا معاملہ فرما دیجیے, عزت رفتہ دے دیجیے, عظمت رفتہ دے دیجیے. یا اللہ ذلت سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. جو مانگا عطا فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.